حافظ صاحب اجازت. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل السماء بناء والارض مہادا والجبال اوتادا وجعل الشمس والقمر سراجا وحاجا والذی جعل النوم سباتا والنہار معاشا واللیل لباسا والحمد للہ الذی جعل نبینا وحبیب قلوبنا محمدا سراجا منیرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى مولانا ومقتدانا وهادينا وإمامنا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد. غالب علا کل غالب مطلوب کل طالب مظہر العجائب والغرائب تجد عون لکا فی النوائب. امیر المومنین و امام المتقین افضل الوسیعین و سید الوسیعین یاسوب الدین و یاسوب المومنین قاتل المشرکین و قائد الغر المحجلین علیاً لدین الحق ظہیرا. وأولادهم وأئمة الطيبين الطاهرين المطهرين الغر الميامين المعصومين المنتجبين الخيرين الصادقين الصابرين المظلومين الهاديين المهديين الذين جعلهم على الخلق إماما مبينا. ولعنة الله على أعدائهم وأشقيائهم وقتلتهم ومبغضهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين في النار دخيلا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتیناہ آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. صلوات. اللہ میرا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت یہ حسد کی آیت شروع کرنے کا کیا موقع ہے، کیا تک ہے. مگر جب اتفاق آیت قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جس نے اپنے اندر بحر خاص پا رکھا ہے کہ مجھ جیسا کجمج بیان انسان بھی عشرہ نہیں عشرے پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ عشروں کے مضامین کو اس ایک مجلس میں سمیٹنا ہے اور بہرحال اتنا ہی پھیلاؤں گا جتنا سمیٹ سکوں. لیکن اس سے پہلے خطابت شروع کرنے سے پہلے آپ کی سما خراشی کرنے سے پہلے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا
وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ دیکھیے ایک لفظ ہے شکریہ، ایک لفظ ہے شکر۔ شکر خالصتاً اللہ کے لیے، اور شکریہ ہر بزرگ کا، ہر بڑے آدمی کا، ہر شخص کا، چھوٹے کا، بڑے کا، کسی کا بھی آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو شکر صرف خالق کائنات کا ہے۔ اسی طریقے سے دو الفاظ اور ہیں، دو لفظیں اور ہیں، طاعت اور اطاعت۔ پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں باہر، مجھ جیسا کجمل بیان انسان کیا گفتگو کر سکتا ہے، لیکن دو چار جملے صرف اپنے بچوں کے لیے، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ۔ طاعت صرف خالق کی ہے یا معصوم کی، اطاعت کسی کی نہیں ممکن۔ اسی لیے سیرت پروردگار عالم یہ رہی ہے کہ انبیاء میں سے اور ائمہ میں سے، معصوم میں سے، جب تک کسی کے باپ یا ماں میں سے کوئی ایک بھی موجود تھا، منصب نہیں عطا ہوا۔ اس لیے کہ بحیثیت ماں یا باپ کے اطاعت واجب ہوگی، اور ماں باپ کے اوپر بحیثیت امام وقت اطاعت واجب ہوگی۔ لہذا پروردگار عالم نے اس وقت تک کسی نبی یا امام کو منصب عطا ہی نہیں کیا جب تک ان کے ماں یا باپ میں سے کوئی زندہ رہا۔ انسانوں کے شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ انٹرنیشنل سینی آرگنائزیشن کے کچھ فاؤنڈرز ممبر، میں جب 1988 میں آیا ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی جس میں قرآن فال باعتبار استخارہ میرا نام نکلا، اختر ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فاؤنڈر جنرل سیکریٹری، محسن کاظمی صاحب فاؤنڈر چیئرمین، صدر حسین صاحب فاؤنڈر ٹریزرر، اور ایک برکت علی صاحب جو بیچارے اپنی آواز بنا کر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ بہرحال ایک کمیٹی بنی اور اس کے بعد کام شروع ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد محسوس یہ کیا گیا کہ ادارے کا رجسٹریشن بہت ضروری ہے، لہذا اس کا نام تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے انٹرنیشنل سنی آرگنائزیشن پاکستان ٹرسٹ رجسٹرڈ کر دیا۔ اس کے بانیان میں سے حقیر کا نام رہا۔ جتنے نام ہیں سب بر بنائے استخارہ قرآن مجید۔ شبیر بادامی ایڈوکیٹ چیئرمین ٹرسٹی، سید فضل حیدر زیدی مینیجنگ ٹرسٹی، ثقلین رضا صاحب ٹرسٹی اور وائس چیئرمین، جناب اکبر حسین صاحب صدر حسینیہ سجادیہ ٹرسٹی، امید الحسن صاحب ٹرسٹی، 7 ٹرسٹیز، کسی کا نام رہ نہیں گیا بھائی، 7 ٹرسٹیز، اور کام یہ ایک ٹرسٹ کی حیثیت میں شروع کر دیا گیا۔ میں نے اس کے بقرعید کے خطبے میں، اتفاق یہ ہے کہ بقرعید کے خطبے سے 2-3 دن قبل ایک بشارت بعنوان حکم، باعتبار حکم، امام زمانہ کا عشرہ کرو، محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا، اور بعد میں نے بقرعید کے خطبے میں اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم اس سال ایک عشرہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں
چلتا رہا، وقت تبدیل ہوتا رہا، تاریخیں تبدیل ہوتی رہیں، ایک دو میٹنگیں ہوئیں، اس کے بعد پھر میٹنگیں بالکل ختم کر دیا۔ اپنے طور پر میں نے کام شروع کیا اور اس کے بعد پھر ایک 5 آدمیوں کی آرگنائزنگ کمیٹی بنائی، جس میں قمر حسنین صاحب سلمو جنرل سیکریٹری، جواد حیدر سلمو جوائنٹ سیکریٹری، جناب نسیم عالم صاحب رضوی چیئرمین، جناب سمر حسنین صاحب وائس چیئرمین، اور جناب اقبال کاظمی صاحب چیئرمین سوانیل کمیٹی۔ کام شروع ہو گیا، خاموشی سے کام چلتا رہا اور ایک تاریخ طے کر دی گئی۔ پھر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ 10 شوال تو آغاز غیبت کبریٰ ہے۔ 10 شوال سے 19 شوال تک کا یہ پروگرام آپ کے سامنے آیا۔ لہذا میں اپنے ان تمام ٹرسٹیان کا، تمام کارکنان کا، تمام ذمہ داران کا، تمام عہدیداران کا اور تمام شعراء کرام، مداحان اہل بیت علیہ السلام، سوزخواں حضرات، سامعین کرام، ذاکرین عظام، مرثیہ گو شعراء، سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرایا۔ سونیل کمیٹی کی ذمہ داری پوری اقبال کاظمی صاحب کے سر ہے اور کافی سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم 18 ذی الحجہ کو سونیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں اس وقت خصوصیت کے ساتھ ان تمام افراد کے ساتھ اپنے انتہائی بزرگ محترم شخصیت جو شروع سے ہی ہمارے اتفاق سے 2 اعزازی سرپرست شروع سے ہیں، جب سے ہم نے 1988 سے ادارے کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کی، ایک ہم محترم کلیم عالبہ شاہد نقوی صاحب اور ایک ہم محترم وحید الحسن ہاشمی صاحب، یہ 2 شروع سے ہی ہمارے اعزازی سرپرست ہیں۔ لہذا میں خصوصیت کے ساتھ اپنے بزرگ ہم محترم کلیم عالبہ شاہد نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پیرانہ سالی کے باوجود متواتر و مسلسل 10 دن سے بہرحال تشریف لا رہے ہیں، اور باہر نہ صرف تشریف لا رہے ہیں بلکہ مکمل طور پر جامع دلمے قدمے سخنے مشورے دے رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ممکن ہو رہا ہے یہ بہرحال ان کا تہہ دل سے اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے، تمام سامعین کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونرز حضرات 7 یا 8 ایسے ہیں جنہوں نے دست سوال کہیں اور پھیلانے نہیں دیا۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے چیئرمین محسن کاظمی صاحب، اصغر حبیب صاحب، پیٹرن نوید حسین صاحب، پیٹرن مطاہر رضا صاحب جدہ سے، پیٹرن امیر علی شان صاحب ملتان سے، جناب خواجہ عزیز اللہ صاحب جو ہماری ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ونیز میں ایک مرتبہ خصوصیت کے ساتھ اپنے عزیز قمر حسنین سلمہ، فضل حیدر سلمہ، جناب نسیم عالم صاحب کا بطور خاص شکریہ ادا کروں گا کہ ان لوگوں نے انتہائی محنت اور مشقت کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھایا۔ ان لوگوں نے بہرحال سب نے
یہ کہا کہ فائننس کی ذمہ داری آپ کے سر، باقی تمام کام ہمارا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد عربی۔ اور بہرحال خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بحسن و خوبی ہم نے پروگرام کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ تمامی حاضرین کا، سامعین کا بھی شکر گزار ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں، یہاں جو لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، حسینیہ سجادیہ کے صدر اکبر حسین صاحب، چودھری اکبر حسین کا شکر گزار ہوں، صفدر سجاد، غضنفر سجاد، غلام محمد، ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی ہر قسم کے تعاون کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ تمام حضرات سے دستہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ حضرات، آپ نے 5 مرثیہ گو شعراء سے مرثیہ سنا، بہتر سے بہتر مرثیے، سوساں آزاد سے سوسانی اور شعراء کرام سے سلام سے محظوظ ہوئے۔ ذاکرین الزام، واعظین کرام، علماء اعلام نے بھی اپنے بیانات میں بہت کچھ روشنی ڈالی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا اتھوتا موضوع چنوں جس پر اس عشرے میں ابھی روشنی نہ ڈالی گئی، اس لیے کہ غیبت پر روشنی ڈالی گئی، ظہور پر روشنی ڈال دی یعنی کوشش کی گئی، عقائد پر گفتگو ہوئی، علائم الظہور پیش ہوئے، امام کی شان میں منقبت پیش کی گئی، فضائل امام زمانہ کے پیش کیے گئے، لیکن ایک انتہائی اہم مسئلہ جو عقیدے سے متعلق ہے اسے کسی نے بھی نہیں چھوا، اور وہ ہے عقیدہ رجعت۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ شاید پھر پتہ نہیں کبھی اتنا مجمع مجھے ملے یا نہ ملے، اور وہ بھی اچھے سننے والے سامعین، پڑھا لکھا مجمع۔ لہذا آج میں نے عمدن اس آیت کو جو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے 2 چیزوں کے لیے، ایک تو ملک عظیم ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ملک عظیم کیا ہے، اور ایک رجت امہ۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد عام طور سے رجت سے مراد ایک قبلہ کعبہ حجت الاسلام محمد مقبہ، کچھ عرصے پہلے یہ مجلس پڑھ رہے تھے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ رجت کیا ہے، رجت مطلب تعجب یہ ہے 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی رجت کے بارے نہیں معلوم۔ ارے رجت شمس ہے جو میرے مولا نے سورج کو پٹایا تھا۔ تو جہاں بہرحال قوم کا نہیں، معذرت کا قوم کا نہیں، جہاں علماء کا یہ مزاج ہو کہ رجت کے بارے میں نہ جانتے ہوں، جہاں علماء کا یہ مزاج ہو کہ رجت کے بارے میں نہ جانتے ہوں، وہ عقیدہ دوسروں کو کیسے کہا، وہ کسی دوسرے کے عقیدے کو کیسے صاف کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کی ہدایت کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ خود ہی باطل ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ارشاد ہو رہا ہے ہم یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا لوگ اس بات پر
آل ابراہیم یعنی آل محمد سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے اپنے فضل سے کتاب و حکمت دی اور ملک عظیم عطا کیا۔ تب جملہ پورا کر لوں، لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے کتاب و حکمت دیا اور ملک عظیم دیا، تو یہ حسد آل محمد سے نہیں ہے، اللہ سے ہے کہ اس نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو یہ تو فضل خدا سے حسد ہے نا، فضل خدا سے بغض ہے نا، اور جب فضل خدا سے بغض کرو گے تو سوائے جہنم کا کہیں ٹھکانا نہیں ہوگا۔ صلوات کر دیجیے۔ میں پوری گفتگو صرف ملک عظیم پر اس بار جب لے جاؤں گا، ایک دو جملے آیت کے سلسلے میں عرض کر دوں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب علیہ السلام، صفین کا موقع ہے، امیر شام نے خط لکھا ہے، ابو الحسن میں نے تاریخ کی ایک ایک لفظ کی ذمہ داری لوں گا، میں نے 20 لاکھ ایسے مسلمان بنائے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ کی کوئی بیٹی بھی، جو یہ نہیں جانتے کہ ان کے نواسے بھی، جو یہ نہیں جانتے کہ ان کی کوئی داماد بھی تھا، اور جو تخت شام کے سامنے آ کر مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر کے سلام کرتے ہیں۔ لہذا میں نے ایسے 20 لاکھ مسلمان سے 3 میں جمع کیا۔ پورا خط تو بڑا لمبا چوڑا ہے، پورا خط پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سب کچھ کہتے لکھا ہے کہ مختلف چیزیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ابو الحسن میں نقائص ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ میں کوئی نقص نہیں ملتا، سوائے ایک بات کے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، صاحب نہج البلاغہ سے گفتگو ہے تحریری، صرف ایک بات کے جو مجھے پسند نہیں ہے، جسے میں پسند نہیں کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جوش و سخاوت میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ اسراف میں شمار ہونے لگتا ہے۔ اتنا جوش سخاوت میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اسراف میں شمار ہوتا ہے، اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا خیر فی الاسراف۔ کون سا صاحب لفظ بدل کے مولانا جواب دیا، ایک لفظ کو بدل کے مولانا جواب دیا، صاحب نہج البلاغہ سے گفتگو ہے، مذاق تھوڑی بات ہے۔ لکھا ہے کہ لا فی الاسراف، پیغمبر نے کہا ہے کہ اسراف میں خیر نہیں۔ مولانا نے جواب لکھا، بہت لمبا چوڑا خط کا جواب دیا، آپ نے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو اس نے تجھے حاسد اور مجھے محسود قرار دیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تجھے حاسد اور مجھے محسود قرار دیا۔ اور فقہ پورا کر رہا ہوں، اور حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس میں کوئی کمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، پورے مجلس سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو بگڑیے نہیں، شکر کا سجدہ ادا کیجیے، کوئی کمال آپ میں ہے کر حسد کیا جا رہا ہے۔ باقی گفتگو سمیٹ لے رہا ہوں۔ فضل خدا، بس آل ابراہیم آل محمد کے ساتھ فضل خدا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے ایک ایک لفظ پر گفتگو کی جائے تو بارہ نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچیں گے، ہم پر یا سدونہ پر، ناس پر،
فضل الہی پر فضل کیا ہے، پھر فضل الہی کیا ہے. ویسے تو ضد اللہ نہ معلوم کتنے بن گئے. ہر تخت پر بیٹھنے والا اپنے کو ضد اللہ اور ضد الہی کہتا رہا، لیکن فضل الہی کسی کے ساتھ نہیں تھا. تو بہرحال وہ کتاب پر، حکمت پر، اللہ نے کتاب دیا، حکمت دیا، یہ سب بہرحال پھر کبھی. آج تو میں ذرا تھوڑا جس مقصد کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، کیونکہ اپنے موضوع کو بھی کسی حد تک تشنا نہیں رکھنا ہے، اس لیے بھاگتا ہوا تیزی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھوں گا. سب چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے کتاب حکمت دیا اور ملک عظیم دیا. تمامی روایات بین الفریقین جید علماء اہل سنت نے بھی اور تمامی علماء اہل تشیع نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ جب سرکار امامت کا ظہور ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں جناب موسیٰ کا عصا ہوگا اور جناب سلیمان کی انگشتری ہوگی. پڑھا لکھا مجمع ہے، بہت اچھا پڑھا لکھا مجمع ہے، اور بہرحال مختلف دانشور، ادیب، شعراء، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بات چاہوں گا محنت کی ہے. دیمک زدہ کتابوں سے کچھ حاصل کیا ہے، پیش کر رہا ہوں. صلوات پڑھ لیجیے محمد. تمامی سمیٹ رہا ہوں، بہت آہستہ آہستہ آپ کی آگے بڑھانا چاہتا ہوں، بہت مختصر طریقے سے. وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا، اس کے پہلے بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے. اس انگشتری کی خصوصیت جو تمامی کتب میں ملتی ہے، علماء اسلام نے جسے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ یہ وہ انگوٹھی تھی جس کے بیس کے اوپر جناب سلیمان حکومت کر رہے تھے. یعنی اس انگوٹھی کی مالیت پوری مملکت سلیمان. اس انگشتری کی مالیت پوری مملکت سلیمان، جو وراثتاً، میں خاص طور سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو وراثتاً جناب سلیمان سے وراثتاً پیغمبر اسلام تک آئی اور پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے حوالے کر دی. ذہن میں یہ رہے کہ جناب سلیمان کی پوری مملکت اس انگشتری کی بدولت تھی. اللہ نے یہ جنت سے آئی تھی، جبرائیل لائے تھے. بہت اس انگشتری کے واقعہ مجھے اس وقت اس کو پیش کرنا نہیں ہے، مقصود اشارے کرنا چاہتا ہوں. جبرائیل نے دیکھا کہ میرا استاد تو منظر سخاوت میں اتنا آگے ہے، جبرائیل نے دیکھا کہ میرا استاد تو منظر سخاوت میں اتنا آگے ہے کہ مجبور ہو کر کے کمبر کو مہار ناکہ چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے. کہ کہیں بھاگا مہار ناکہ کے ساتھ کمبر کو بھی نہ دے دیں. تو جہاں جوش سخاوت اتنا ہے، اگر کسی نے علی ابن ابی طالب سے انگوٹھی مانگ دی لفظ بدل کے آگے چل رہا ہوں.
اگر کسی نے علی بن ابی طالب سے انگوٹھی مانگ لی تو صحابت کا تقاضا ہے کہ دے دے، انگوٹھی کا تقاضا یہ ہے کہ مملکت سلیمان ملے، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اور سلیمان دعا کر چکا ہے مالک ایسی مملکت دے کہ اس کے پہلے کسی کو نہ دی ہو۔ تو جبریل نے سوچا موقع اس وقت ایسا غنیمت اسی وقت آئے گا جب میری حالت نماز میں ہوں۔ اس لیے کہ اس وقت اور کوئی چیز پاس ہے سامنے ایسی نہیں ہوگی جسے نماز کا علم دے سکے۔ اشارہ انگوشری کا ہوگا، اتاروں گا لے کے چلا جاؤں گا، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ نہیں ابھی ابھی تھوڑا آگے بھی انگوشری کے سلسلے میں تھوڑی سی اگر آپ میری طرف متوجہ رہیں گے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، اور کبھی سنا نہیں ہوگا یا کبھی 10-20 سال پہلے مجھے سے سنا ہوگا، ورنہ سنا بھی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ لہذا جبرائیل نے دیکھا کہ جب علی حالت نماز میں ہے، پہلے تو آنے والا سائل سوال کرتا رہا، جب کہیں سے کچھ نہیں ملا تو ایک مرتبہ بارگاہ اہدیت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، مالک تیرے گھر میں آیا تھا، مانگا کچھ نہیں ملا۔ علی جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو پیش پروردگار علی کے پیش اللہ کا تصور رہا کرتا تھا، کسی انسان کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ جبرائیل کی دعا علی کے کانوں تک پہنچی، علی نے اشارہ کیا، جبرائیل نے انگوشی اٹھاری دے کے چلے گئے، صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ پلٹ کیا ہے جیسے ہی ویسے پیغمبر نے آیت سنا دی۔ میں اگر نہیں پڑھوں گا پریشان نہ ہوں، پیغمبر نے آیت سنا دی اور کہا کیا؟ وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ لفظ رکھیے گا، وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پتہ نہیں کتنی انگوٹھیاں لوگوں نے دی، پتہ نہیں کتنی انگوٹھیاں گئیں، پتہ نہیں کس نے دی۔ انگوٹھی دی، تھوڑی دیر بعد آئے، رسول اللہ جبریل تو نہیں آئے تھے، نہیں آئے۔ پھر کسی نماز کے وقت پوچھا، 2-4 افراد اور آئے، رسول اللہ جبریل تو نہیں آئے تھے، نہیں آئے تھے۔ جب 2-3-4 مرتبہ یہ ہوا تو بہرحال رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ کہا علی نے حالت نماز میں انگوشری دی تو آیت آ گئی، ہم نے بھی انگوشریاں دی ہیں، آیت نہیں اتری۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی نے خالصاً لوجہ اللہ، قربتاً اللہ، فی سبیل اللہ دیا تھا، اس لیے نہیں دیا تھا کہ مفاد پرستی کے تحت آیت آ جائے۔ تو بندہ پرور علی نے علی دے، میں اپنے موضوع سے لوگ نہیں، مجھے انگوشری مولا امام زمان تک پہنچانا یاد رکھیے گا، اس لیے پیش کرنا۔ ایک مرتبہ جوش سے بیان صلوات یہ اذہان مبارکہ میں محفوظ رکھیے کہ انگوٹھی مملکت سلیمان کے برابر ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ تو
مملکت سلیمان علی کی زکات ہے تو اس سے 40 گنا زیادہ علی کی مملکت ہوگی. آپ تو 40 سے اس تک ہی خوش ہو گئے, میں تو تھوڑی خوش ہو سکتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد علی. اب اگر علی کی زکات مملکت سلیمان کے برا 40 ہے, اس سے برابر یہ ملک عظیم نہیں ہو سکتا ہے. وہ صلوات پڑھیے محمد علی. پڑھا لکھا مجمع ہے, ایک ایک لفظ کی ذمہ داری دوں گا. حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دانش افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ذمہ داری کے ساتھ فتویٰ کہنا چاہ رہا ہوں. بندہ پڑھ رہا ہے زبان عرب میں, سر بھائی, زبان عرب میں, لغت عرب میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی استعمال ہوتے تھے. قرآن مجید نے آنے کے بعد بہت سے الفاظ کو اپنے معنی دیے. قرآن مجید نے آنے کے بعد بہت سے الفاظ کو اپنے معنی دیے. صوم کا لفظ, صلاۃ کا لفظ, زکوٰۃ کا لفظ, یہ تمام چیزیں آپ زمانہ جاہلیت کے لیے دیے. فقرہ پورا کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا. جہاں جہاں حضرات ہیں, جب بھی جائیے گھر جا کے سوچئے گا کہ کتنی بڑی مملکت ہے. توجہ چاہوں گا. تو بہرحال کچھ الفاظ ایسے جو لغت عرب میں زمانہ جاہلیت میں بھی استعمال ہوتے تھے, انہی الفاظ میں سے ایک لفظ زکات بھی ہے. ابھی نہیں, ابھی تو بابا آپ کریں گے. میں آپ سے کہوں گا نہیں, آپ مجبور ہوں, میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں آپ مجبور ہیں کہ اس کی تعریف کریں, میری نہیں, اس لفظ. 3 لغات عرب ہماری ذمہ داری میری. منتہا العرب, مجمع البحرین, المنجد, تینوں لغات کے حوالے ذمہ داری میری. لفظ زکات دیکھ لیں. منتہا العرب, مجمع البحرین, المنجد, تینوں لغات میں زکات کے معنی دیکھیے. تو زکات کے معنی ہوتے ہیں, اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں جو لغت نے پیش کیا ہے. یوں سمجھیے یہاں تو خیر ہوتا نہیں, لیکن وہ ہندوستان میں اور یہاں بھی ہو سکتا ہے, گاؤں میں ہوتا ہے. سوپ ہوتا ہے, سوپ, جس سے کہ بہرحال غلہ اناج کو صاف کرتے ہیں. جی گاؤں میں ہوتا ہے, تو اس سے بہرحال غلے کو صاف کرتے ہیں, اس میں سے کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے, غلہ بچ جاتا ہے. تینوں لغات کی ذمہ داری. زکات کے معنی وہ کوڑا کرکٹ ہے جو دانے سے نکال کے پھینک دیا. مجموعہ ہے, تینوں لغات میں آپ زکات کے معنی دیکھیں گے
اور کوڑا کرکٹ جو دانے کو صاف کر کے نکال دیا جائے. فقہ پورا کرو. میرے مالک یہ تیری کیا مشیت تھی کہ علی کی دی ہوئی انگوٹھی کو زکات سے تعبیر کیا. فقہ پورا کرو. یہ زکات 40واں حصہ اس لیے نہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک حکم زکات آیا ہی نہیں تھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ جس وقت انگوٹھی دینے کی بات زکات کے حساب سے آئی ہے اس وقت تک حکم زکات آیا ہی نہیں تھا. تو علی کی زکات جو اس وقت ہوئی مملکت سلیمان وہ کوڑے کرکٹ کی شکل میں ہے جو علی نے لے لیا. مملکت سلیمان سود کے کوڑے کرکٹ کے برابر جو ہو اس علی کی مملکت کتنی ہوگی. اور وہی انگشتری وہی ذوالفقار عصائے موسیٰ وراثتاً امام زمانہ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے امام زمانہ کی حکومت و مملکت 18,000 عالمین جو پروردگار عالم نے پیدا کیا سب اس کی حکمرانی ہوتا ہے. مملکت کے قصے سنے ہوں گے. وہ نبیوں کی مملکت کے قصے ہیں. یہ نور آل محمد کے نور کا قصہ ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کہ جس وقت نور آل محمد کا ظہور وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا. پوچھنے والے صحابی نے پوچھا مولا کیا آپ نور آل محمد نہیں ہیں؟ کہا ہمارا قائل نور آل محمد ہمارا قائل نور آل محمد اور اس کی سلطنت و مملکت و حکومت ایسی ہے ایسی اللہ نے عطا کیا ہے کہ کائنات میں اب تک کسی نبی کو کسی ولی کو کسی امام کو ایسی حکومت عطا نہیں کی. صلوات پڑھ دیجیے مولا. ایک دن کچھ صاحب جس میں ابو بصیر بھی ہیں علامہ قندوزی روایت ہے خیال یہ کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو حاضر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام ایک خیبری لباس پہنے ہوئے ہیں جس کی آستینیں بہت چھوٹی ہیں کلا بنا ہوا نہیں ہے اور امام اس قدر زار و قطار سیاح کر کے رو رہے ہیں کہ جیسے کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے وہ اور بار بار فرما رہے ہیں کہ میرے امام
ہمارے جعفر صادق قدس الفاظ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اے میرے سید و سردار تیری غیبت میں ہماری نیند اڑا دی، اے میرے سید و سردار کاش میں تیرے زمانے میں ہوتا تیری خدمت کرتا۔ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہر امام نے یہ خواہش ظاہر کی، ہر امام نے یہ خواہش ظاہر کی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ اس وقت اس قدر رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا میں نے آج جعفر الجامعہ کا صبح مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے قائم کی ولادت سے لے کر کے اس کے ظہور تک کے تمام واقعات، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں علم ما یا کما کان ما یکون موجود ہے اللہ نے، اور اسے خاص اہل بیت کے لیے پیش کیا۔ تو آج جو کچھ میں نے واقعات دیکھے اور جو مصائب غیبت کے زمانے میں میرے قائم پر گزریں گے اسے سوچ کر میرا اندازہ کیا۔ ہمیں تو احساس نہیں، ہمیں تو احساس نہیں۔ واقعی جیسا کبھی شعر میں پیش کیا گیا کہ زمانے غیبت تو ہمارے لیے غنیمت ہے، جس وقت ظہور ہو جائے گا، دابت الارض کی صورت جب ہو جائے گی پھر کہیں بھی امان نظر نہیں۔ میرا امام پشت کعبہ سے، دیوار کعبہ سے پشت ٹیک کر کے اپنا پہلے جبرائیل امین ایک پیر خانہ کعبہ پر ایک پیر بیت المقدس پر رکھیں، دونوں کا فاصلہ اندازہ کیا، ایک پیر خانہ کعبہ پر ایک پیر بیت المقدس پر رکھیں گے، اعلان کریں گے کہ آج امام زمانہ مہدی آخر زمان کا ظہور ہو۔ اور اس کے بعد امام زمانہ اپنا پہلا پیغام جو دنیا کا ذرہ ذرہ اپنی زبان میں اسے سمجھ سکے، انگریزی والے انگریزی کو سمجھیں گے، ہندی والے ہندی کو سمجھیں گے، اردو والے اردو کو سمجھیں گے، عربی والے عربی، دنیا کے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے اس پیغام کو اپنی زبان میں سمجھنا، اور امام کا ظہور۔ اور اس کے بعد روایات مختلف ہیں، کچھ روایات میں یہ ہے، باقی تمام سب آپ کے سنے ہوئے ہیں، واقعات میں پیش نہیں کرنا چاہتا، دجال کا اور سفیانی کا اور اس کا اور اس کا وغیرہ وغیرہ سب۔ کچھ روایات میں صحیحہ میں ملتا ہے کہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں سب پر گزروں گا، میں سب پر سے گزروں گا، سب کے سامنے سے گزروں گا۔ اور زمانے غیبت میں بھی مجھ کو وہی دیکھ سکے گا جسے میں چاہوں گا، لیکن اس وقت ظہور کے بعد کچھ روایت ہے کہ امام ابادوش پر ہوگا، اسائن مساحات میں ہوگا، کچھ بکریاں ہوں گی اور ہر بستی سے گزریں گے، اور جب یہ آواز آ چکی ہوگی کہ امام آخر زمان کو ظہور ہو گیا تو علماء سو جیسا کہ ہم محترم کہتے رہتے ہیں کہ زبان سے تو ہے، حلقے نیچے کی آواز نہیں ہے، آجا مولا آجا مولا آجا مولا، لیکن یہ ہے کہ نہیں نہیں نہیں۔ اور آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے اس پورے عرصے میں ہمیں محترم کہ اس شعر کی ترجمانی ہوئی، اگر یہ سچ ہے کہ سیدہ ہیں شریک اس مجلس اعظام، اگر یہ سچ ہے کہ سیدہ ہیں شریک اس مجلس اعظام میں، تو یہ بھی مانو کہ چھپنے والا یہاں نہیں تو کہیں۔ آپ نے چاہے محسوس کیا ہو یا نہ محسوس کیا ہو، تمام ذاکرین و شعراء جو منبر پر آ کر کے گئے
تمامی شعراء جو منبر پر آ کے گئے ہیں، تمامی جو 12 ذاکرین منبر پر آ گئے ہیں، ان سے آپ حلف دے کر اگر پوچھئے تو کہیں گے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امام سامنے امام فرش عزا بچھانا آپ کا کام، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ شہزادی جانے امام زمانہ جانے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ دیکھیے میں نے 15-20 منٹ شکریہ کے نظر آ رہا ہے، اس لیے میں جہاز میں نے ترجمہ کی شروع کیا ہے، وہاں سے اپنا وقت شروعات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ رحمت اللہ بابا سے بڑھن جو شکرہ میں اچھا جناب، ایک اور سنت سیرت پروردگار عالم ہے، امام زمانہ کی منزل با کے ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ انگوشتری ملی مملکت سلیمان کوڑے کرکٹ، مملکت سلیمان کوڑے کرکٹ کی حیثیت میں امام زمانہ کی زکاة میں آ جائے گی۔ مملکت تصورات کی دنیا میں ہماری، وہم و گمان کی دنیا میں نہیں آ سکتی، امیجنیشن کی دنیا میں نہیں آتی کہ امام زمانہ کی حکومت کتنی بڑی ہے۔ تو ایک اور بھی سنت امام کے ساتھ تو بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو معجزہ کہیے، ہر چیز کو معجزہ کہیے۔ یہ تو وارث ہے اپنے تمامی سلف کا۔ توجہ سیرت و سنت پروردگار عالم یہ رہی ہے کہ ہر زمانے میں جناب آدم سے لے کر حضور سرور کائنات تک ہر زمانے میں ایک ذمہ دار شریعت تھا، ایک محافظ شریعت۔ ایک ذمہ دار شریعت تھا، ایک محافظ شریعت۔ اب دیکھ رہیے پوری قصۃ الانبیاء پڑھ رہی ہے، حضور سرور کائنات تک، جناب آدم سے لے کر حضور سرور کائنات تک ہر زمانے میں ایک ذمہ دار شریعت، ایک محافظ۔ حضور سرور کائنات کا دور آیا، پیغمبر اسلام ذمہ دار شریعت، مولا کائنات محافظ شریعت۔ میں تھوڑی دیر آپ ترتیب سنیے۔ پیغمبر اسلام اس دنیا سے اٹھے، مولا کائنات ذمہ دار شریعت، امام حسن مجتبیٰ حافظ شریعت۔ مولا کائنات اس دنیا سے اٹھے، امام حسن مجتبیٰ ذمہ دار شریعت، مسجد کربلا امام حسین علیہ السلام محافظ شریعت۔ کبھی اس خاموشی میں صلوات پڑھیے ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ صلوات سے سہارا دیتے رہیں دیکھیے، اصل یہ زیادہ آپ سے جو صلوات پڑھوایا جاتا ہے، اس کی وجہ پڑھائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے ذکر، ایک ہے سماعت۔ جب تک ذاکر منبر پر ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہوتا ہے، اس کو ذکر کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو سماعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ذاکر کو ذکر کا ثواب ملتا ہے، سامعین کو سماعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے جس میں دونوں کو دونوں ثواب ملا۔ سامعین کو سماعت کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ صلوات کے نعرے بلند کرتے ہیں تو آپ کو ذکر کا ثواب ملتا ہے، ذاکر کو سماعت کا ثواب ملتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت واقع ہوئی۔
امام حسین علیہ السلام ذمہ دار شریعت، امام زین العابدین السلام محافظ شریعت۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جلدی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام زین العابدین علیہ السلام ذمہ دار شریعت، امام محمد باقر علیہ السلام محافظ شریعت۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، امام محمد باقر علیہ السلام ذمہ دار شریعت، امام جعفر صادق علیہ السلام محافظ شریعت۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، امام جعفر صادق علیہ السلام ذمہ دار شریعت، امام موسی کاظم علیہ السلام محافظ شریعت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، امام موسی کاظم علیہ السلام ذمہ دار شریعت، امام علی رضا علیہ السلام محافظ شریعت۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، امام علی رضا علیہ السلام ذمہ دار شریعت، امام محمد تقی علیہ السلام محافظ شریعت۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، امام محمد تقی علیہ السلام ذمہ دار شریعت، امام علی نقی علیہ السلام محافظ ہے۔ لیکن بڑی خوبصورتی سے میں آپ کے سامنے محافظ اور ذمہ دار دکھا رہا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، امام علی نقی علیہ السلام ذمہ دار شریعت، امام حسن عسکری علیہ السلام محافظ شریعت۔ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، امام حسن عسکری علیہ السلام ذمہ دار شریعت، امام زمانہ محافظ شریعت۔ اب سسپنس کی منزل آ گئی جناب۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، امام زمانہ ذمہ دار شریعت، بتاؤ محافظ شریعت کون ہے؟ سیرت و سنت پروردگار عالم یہ رہی ہے کہ ہر زمانے میں نبی کو، امام کو، ایک کو ذمہ دار، ایک کو محافظ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ کائنات سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک بھی ایک ذمہ دار شریعت، ایک محافظ شریعت۔ امام زمانہ علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذمہ دار شریعت، بتاؤ آج محافظ شریعت کون ہے؟ صلوات پڑھیے محمد ان۔ مالک کائنات جانتا تھا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنت خداوندی میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، ہر زمانے میں ایک ذمہ دار، ایک محافظ۔ امام حسن عسکری تک کی منزل میں ایک ذمہ دار، ایک محافظ، لیکن امام زمانہ کی منزل پانے کے بعد ذمہ دار شریعت موجود، محافظ شریعت کا پتہ نہیں۔ لہذا امام حسن عسکری، توجہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی منزل پر عجیب و غریب منزل ہے۔ جناب ابراہیم کے دو بیٹے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق، جناب تمامی انبیاء حضرت عیسیٰ تک نسل اسحاق میں آئے۔ ہمارا پیغمبر صرف اور صرف نسل اسماعیل ہے۔ قدرت نے کہا اپنے پیغمبر کو خبر دے دی کہ وقت ایک آئے گا جہاں محافظ اور ذمہ دار کا مسئلہ آئے گا۔ لہذا کہا علی نقی علیہ السلام سے کہ نسل اسماعیل سے بیٹا حسن عسکری دو، نسل اسحاق سے بیٹی نرجس خاتون دو، نسل اسحاق والا نبی محافظ شریعت۔
اجازت دے تو میں اس مجمع کے تمام اعمال قبول کروا کے ممبر سے اٹھوں. صلوات پڑھیے محمد. آپ یقین جانیے اس ممبر سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک کہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے اعمال قبول نہ کروا دوں. صلوات پڑھیے محمد. تمامی صحیح کتب میں یہ لکھتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مومنین کے اعمال کا انتظار کرتے ہیں. اور جب تک کہ چاہنے والوں کے، مومنین کے روزانہ کے اعمال نہیں پہنچ جاتے تو اسے پروردگار پیش نہیں کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا امام اتنا شفیق ہے ہمارے کہ اپنے اعمال کو پیش پروردگار جو پیش کرنا ہے، مومنین کے چاہنے والوں کے محبوں کے اعمال آ جاتے ہیں تو پیش کیا. اب حضور اس سے کیا فرق پیدا ہوتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے. آپ کے تمام اعمال کے قبولیت ذمہ داری دے رہا ہوں ممبر سے. اتروں گا نہیں، قبول کر رہا اتروں. تمام فریقین میں بین الفریقین سر بھائی، بین الفریقین اسلام کے تمام فرقوں میں، وقت نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ فرقہ گناؤں گا لیکن مجبوری ہے میری. بہرحال یہ طے ہے کہ 73 فرقہ میں سے 72 فرقے بنیں گے اور یہ آپ ہی کے 72 فرقہ ہوں گے، کہیں اور سے نہیں آئیں گے. صلوات پڑھیے محمد. ایک فقہی شرعی مسئلہ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، حافظ صاحب موجود ہیں، مولانا ہاشمی صاحب موجود ہیں، قمی صاحب موجود ہیں، فقہائے وقت علماء موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، چچا موجود ہیں، جتنے وسیع نظر ہے، باقی اور تمام افراد موجود ہیں جن کی نظر بہت وسیع. ایک شرعی اور فقہی مسئلہ. آپ بازار گئے، تمام فرقوں کے درمیان ہی آپ بازار گئے، آپ نے جا کر 20 بولے چاول، گیہوں، کوئی بھی چیز بند بولے خریدے. 20 بولے چاول کے، گیہوں کے، آٹے کے، جو بھی ضرورت تھی آپ نے خریدے. لے کر گھر آئے، جب کھودا تو معلوم ہوا 15 بولے اچھے ہیں، 5 بولے خراب ہیں، کیڑے پڑے ہوئے ہیں، 5 میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، خراب ہیں. توجہ نہ میں بات محسوس ہوگی. 5 بولے اس میں خراب ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ 15 جو اچھے ہیں اسے رکھ لیں اور 5 واپس کر دیں. طبیعت کا دے جی نہیں، آپ نے بند بولے دیے ہیں، وہی کھلا کے دیکھ لیا ہوتا. لیجئے تو پورے لیجئے، واپس کیجئے تو پورے واپس کیجئے. یہ نہیں کر سکتے کیا دے رہے ہیں آدھے چھوڑ دے. صلوات پڑھیے محمد. آپ اگر لیجئے تو 20 کے 20 بولے لیجئے، واپس کیجئے تو پورے واپس کیجئے. ارے بندہ پروار اپنی نمازوں پر صلوات کا حصار باندھ دیجئے، اپنے روزے پر صلوات کا حصار باندھ دیجئے، اپنے اعمال پر صلوات کا حصار باندھ دیجئے. رکوع کیجئے، صلوات پڑھیے، سجدہ کیجئے، صلوات پڑھیے، تکبیر کہیے، صلوات پڑھیے، اور تشہد میں آئیے، صلوات پڑھیے، سلام پڑھیے، سلام پڑھیے، صلوات اللہ پڑھیے محمد. دیکھیے آپ قبول کر رہے جانا. صلوات پڑھیے. میرے معبود، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو، لیکن محمد والے محمد پر بھیجی ہوئی
دوسری طرف امام زمانہ کے ساتھ اپنے اعمال. اب اللہ امام زمانہ کے طفیل میں ہمارے اعمال کو بخش دے. لیکن بندہ پرور کے غیبت کا زمانہ ہے، بڑا ہی دردناک زمانہ ہے. ابو بصیر سے جناب امام زین العابدین نے کیا کہا تھا کہ ابو بصیر میرے جد کا ذکر ہو رہا ہے اور تو رو نہیں رہا ہے. ابو بصیر نے رومال پھیر دیا کہ مولا رومال آنسوں سے پر ہے. کہا ایسے نہیں، ارے یوں رو جس طرح میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا واہ کائنات کی آواز. اندازہ کیجیے تاریخ کہتی ہے دو امام گزرے. ایک امام زین العابدین علیہ السلام جنہوں نے خون کے آنسو ذاکرین بیان نہیں کرتے. صاحب سر المومنین نے لکھا ہے کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ آپ بار بار بھی شام کو یاد کرتے ہیں، شام پر کیا مصیبت پڑی؟ آپ تو فرمایا شام میں جو مصیبتیں پڑی وہ تو پڑی، ایک مصیبت یہ بھی تھی ہمارے اوپر آگ کے انگارے پھینکے جا رہے. صاحب سر المومنین کی روایت، صاحب سر المومنین کی روایت، انگارے پھینکے جا رہے، ہم اندامے اتار رہے تھے، آگ کے انگارے آ رہے، پتھر پھینکے جا رہے، خون کے آنسو رو.